عالمی انصاف کے بھروسے نہ رہنا۔ جرمن عدالتوں میں پہلے ہی اس اصول کی روشنی میں شام، کانگو اور عراق کے کچھ باشندوں کے مقدمات زیر سماعت ہیں۔ معروف کالم نگار وسعت اللہ خان کا نیا کالم۔ بین الاقوامی جرائم کی عالمی عدالت یعنی ICC کے چیف پراسیکیوٹر کریم خان نے گزشتہ برس مئی میں CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب نیتنیاہو اور سابق اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ کے خلاف ICC نے جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے وارنٹ جاری کیے تو ایک مغربی رہنما نے مجھ سے کہا کہ ICC کے قیام کا مقصد افریقی و ایشیائی آمروں اور پوتن جیسے بدماشوں کو سبق سکھانا ہے، تم تو ہمارے ہی دوستوں پر چڑھ دوڑے۔ کریم خان نے اس لیڈر کا نام تو نہیں بتایا، تاہم اسرائیلی رہنماؤں کے خلاف وارنٹ جاری ہونے پر کئی مہذب مغربی ممالک نے جس شدید رد عمل کا اظہار کیا، اس سے کم از کم ان کی منافقت ضرور ایک بار پھر عریاں ہو گئی۔ حالانکہ ہینری کسنجر، جارج بش اور ٹونی بلیئر جیسے کرداروں کے بارے میں انسانی حقوق کے ذمہ دار حلقے بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ رہنما عالمی عدالت انصاف یا بین الاقوامی جرائم کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی تمام شرائط پوری کرتے ہیں، مگر یہ بات کم از کم اس وقت ناقابل تصور ہے کہ کوئی مغربی رہنما عدالت کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ ویسے بھی ان عالمی عدالتوں کے اختیار میں رائے دینا ہے، ان کے فیصلوں کے نفاذ کا اختیار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پاس ہے، جس میں ویٹو طاقتیں بیٹھی ہیں۔ یہ عدالتیں جو رولنگز دیتی ہیں، ان میں سے اکثر اصل واردات ہونے کے اتنے برس بعد سامنے آتی ہیں کہ دنیا تب تک یہ واقعات بھی بھول چکی ہوتی ہے۔ ایسے بیسیوں مقدمات عالمی عدالت کے سامنے پڑے ہیں جن کے بارے میں اشرے گزرنے کے باوجود کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ مثلاً دسمبر 2008 میں اسرائیلی وزیر اعظم یہود اولمرٹ نے غزہ میں حماس کے خلاف آپریشن کاسٹ لیڈ شروع کیا۔ 3 ہفتے کی کارروائی میں 300 بچوں سمیت 1,500 فلسطینی شہید ہوئے، ہزاروں گھر تباہ ہوئے، اسپتالوں، بجلی گھروں، اقوام متحدہ کی پناہ گاہوں، واٹر پلانٹس، خوراک کے گوداموں، اسکولوں اور مساجد کو تاک تاک کے نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کی ایک حقائق جو ٹیم نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ شہری آبادی کو مجموعی سزا دی گئی اور اس پر فاسفورس بم بھی برسائے گئے۔ 1 ماہ بعد فلسطینی اتھارٹی نے بین الاقوامی عدالت میں جنگی جرائم کی چھان پھٹک کی درخواست دائر کی۔ عدالت کے پروسیکیوٹر نے نقطہ اٹھایا کہ چونکہ فلسطینی اتھارٹی کی اقوام متحدہ میں محض ایک مبصر کی حیثیت ہے اور اسے مکمل ریاست کا درجہ حاصل نہیں، لہٰذا اس کی درخواست کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کبھی بھی ICC کا رکن نہیں رہا۔ حال ہی میں بیلجیم کی ہند رجب فاؤنڈیشن نے ایک جرمن عدالت میں درخواست دی ہے کہ 2008 میں غزہ پر فوج کشی کے دوران سابق وزیر اعظم یہود اولمرٹ کے کردار کا تعین کیا جائے۔ یہ درخواست بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت دائر کی گئی ہے۔ ان قوانین کے تحت کوئی بھی ملک کسی بھی جنگی مجرم پر نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم میں یونیورسل حق کے سماعت کے اصول کے تحت مقدمہ چلا سکتا ہے۔ جرمن عدالتوں میں پہلے ہی اس اصول کی روشنی میں شام، کانگو اور عراق کے کچھ باشندوں کے مقدمات زیر سماعت ہیں۔ دنیا کی 140 ریاستیں بین الاقوامی حق کے سماعت کا اختیار استعمال کرنے کی اہل ہیں، اور ان میں سے 19 ریاستیں یہ اختیار استعمال بھی کر رہی ہیں۔ اس وقت اس نوعیت کے لگ بھگ 95 کیسز 16 ممالک میں زیر سماعت ہیں، جبکہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برازیل سمیت 25 سے زائد ممالک میں اسرائیلی عہدیداروں اور فوجیوں کے خلاف وکلاء کے عالمی نیٹ ورک کی جانب سے انسانی سوز جرائم کی سماعت کی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ چنانچہ اسرائیلی عہدیداروں اور فوجیوں کے لیے بیرون ملک سفر کے دوران حراست میں لیے جانے کے امکانات خاصے بڑھ گئے ہیں۔ مثلاً برازیل کی ایک عدالت نے ملک میں آئے ہوئے ایک اسرائیلی فوجی کے خلاف سمن جاری کیے، تاہم وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ حکومت اسرائیل نے فوجیوں کو بیرون ملک غیر ضروری سفر سے پرہیز کا مشورہ دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بھی میڈیا کے لیے ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ فوجیوں کے چہرے واضح نہ دکھائیں اور ان کی پوری شناخت بھی ظاہر نہ کریں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ریاستی عدالتیں جنگی جرائم میں ملوث چھوٹی مچھلیوں کو اور بین الاقوامی عدالتیں بڑی مچھلیوں کو کٹہرے میں لانے کی کوشش کریں تو مقدمات کو تیزی سے نپٹایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر غزہ میں ڈیوٹی کے دوران اپنے شرمناک کارناموں کا جو مواد شیئر کیا، اب یہی مواد ان کے خلاف گواہی میں استعمال ہو رہا ہے۔ کئی ممالک میں سیاحت پر گئے اسرائیلی فوجیوں کو جب وہاں کے انسانی حقوق کارکن پہچان لیتے ہیں تو ان فوجیوں کو بھاگنا پڑتا ہے۔ کیا آپ نے نازیوں کے شکاری سائمن ویزن تھال کا نام سنا ہے؟ وہ نازی کنسنٹریشن کیمپوں سے بچ نکلنے والے خوش قسمت یہودیوں میں سے تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد اس نے نازی جنگی مجرموں کے تعاقب کو مقصد حیات بنا لیا اور روپشا نازیوں کی تلاش میں اتحادی افواج کی خاصی مدد کی۔ سائمن نے ویانا میں جوئش ڈاکیومنٹیشن سینٹر بنایا۔ مفرور نازیوں کا جتنا ڈیٹا اس سینٹر کے پاس جمع تھا، کہیں اور نہیں تھا۔
سائمن کی مدد سے ہی اسرائیلیوں نے 1960 میں سرکردہ نازی مجرم ایڈولف آئخمان کو ارجنٹینا سے اغوا کیا اور اسے تیل ابیب لا کر 1962 میں پھانسی دے دی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو یہودی نازیوں کو تلاش کر سزائیں دلوا رہے تھے، اب انہی یہودیوں کے وارثوں کو بطور جنگی مجرم اپنی سلامتی کے لالے پڑے ہیں۔ وہ آگے اور انسانی حقوق کارکن اور وکلا پیچھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت جنگی جرائم پر مقدمہ چلانے کی مدت لامحدود ہے۔ جس نے 20 سال کی عمر میں کوئی جرم کیا، وہ 90 سال کی عمر میں بھی اتنا ہی بڑا مجرم تصور ہوگا، تاوقت کہ وہ اپنی سزا نہ بھگت لے یا پھر بری کر دیا جائے۔